اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و حاضرین، آج کی ہماری نشست جو ہے وہ رمضان المبارک کے سلسلے کے اندر ہے، یعنی کہ سوالن جواباً جو ہے۔ آج کا ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد حسین آزاد صاحب، جو ہمارے سوالات کے جو ہے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر دیں گے۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے جی کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب جی اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ آپ نے بڑا ریلیونس کویسچن کیا ہے، خاص طور پر چونکہ جی رمضان شروع ہو چکا ہے بالکل اور قرآن پاک میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان الفرقان۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی شان بیان فرمائی کہ ھدی للناس، یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے ہدایت ہے۔ اور اس میں فرق کرنے کی حق اور باطل میں واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ جو قرآن پاک ہے چونکہ رمضان میں نازل ہوا، بالکل تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویسے حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الف لام میم، الف حرف و لام حرف و میم حرف، ومیم الف لام میم ایک نہیں تین حرف ہیں، 3 حروف ہیں بے اور شک۔ قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے کے صدقے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تو ہو گیا باقی 11 مہینے اگر ہم قرآن پاک پڑھیں تو اس کا مطلب اس کو ہر حرف کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے جائیں تو آپ نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن قرآن پاک میں ایک نیکی کا اجر رمضان میں 27 درجے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب اگر کوئی قرآن پاک پڑھے گا رمضان المبارک میں تو ایک تو نیکیوں کا پہاڑ بن جائے گا، نیکیوں کا کوہ ہمالیہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس نے پورا قرآن پاک ختم کر لیا ختم کر تو آپ دیکھیں کہ اس کو 27 درجے جب افضل ہے تو اس کی اللہ نیکیوں کا عالم کیا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایک تو قرآن پاک پڑھنے کا رمضان میں یہ اجر و ثواب ہے، اور دوسرا حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ روزہ یہ کہے گا باری تعالیٰ کہ تیرے بندے نے تو میری خاطر تیری خاطر روزہ رکھا، اچھا میں شفاعت کرتا ہوں کہ اس نے نہ جھوٹ بولا، نہ غیبت کی، نہ کھایا نہ پیا اور نہ نفسانی خواہشات کی طرف راغب ہوا۔ تو روزے کی جو شفاعت ہے، سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ حدیث پاک میں قرآن یہ کہے گا باری تعالیٰ یہ راتوں کو جاگتا رہا، اللہ نیند سے بیدار رہا، سبحان اللہ۔ یہ بستر پر نہیں گیا اور تیرے حضور کھڑا ہو گیا، اللہ تو میں چونکہ مجھے اس نے پڑھا ہے، قیام کیا ہے اور اس نے قرآن پاک پڑھا ہے، میں اس کی سفارش کر دوں اس کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان کی بھی اور قرآن کی بھی جو یہ شفاعت ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور پھر تیسری بڑی اہم بات وہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے راتوں کو قیام کیا۔ ایک تو ہے من صام، وہ الگ حدیث ہے، جس نے روزہ رکھا، اس میں ہے من قام، کیونکہ ایک حدیث میں دونوں بھی آتا ہے من صام و قامہ ایمان و احتسابا، کہ جس نے روزہ رکھا دن کے وقت اور راتوں کو قیام کیا، تو ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے۔ تو اب قامہ کا جو تعلق ہے وہ نماز تراویح کے ساتھ ہے، نماز تہجد کے ساتھ ہے، نماز عشاء کے ساتھ بھی ہے، یعنی قیام اللیل رات کے وقت۔ اور ظاہر ہے کہ جو نماز تراویح میں قرآن سنایا جاتا ہے، عشاء میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، تہجد میں بھی جب نماز پڑھتے تو قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا تعلق بھی قرآن پاک کے ساتھ۔ تو رمضان میں اس کا مطلب جو قرآن پاک پڑھتا ہے حدیث پاک کے مطابق، جس نے قیام کیا راتوں کو پڑھا قرآن پاک اور جاگا اور نفلی عبادت کی یا فرض ادا کیا یا نماز تراویح سنت ادا کی اور جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں۔ تو اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ اس کے ذریعے قرآن پاک کے ذریعے گناہ انسان کے معاف ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ علامہ صاحب کہ روزہ جو ہے کن لوگوں پر فرض ہے اور کن لوگوں پر فرض نہیں ہے؟ ہاں، یہ بڑا ایک اہم کویسچن ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں، اور اس کا جو تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو روزہ دار ہیں تو صائم ہیں، تو روزہ کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے اور کن لوگوں پر نہیں، اس کے لیے شرائط کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی شرائط کیا ہے۔ سب سے پہلے تو مسلمان ہونا ضروری ہے، بالکل، غیر مسلم پر روزہ نہیں ہے، مسلمانوں پر روزہ ہے، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا عقل ہونا ضروری ہے، عقل مند کے اوپر ہے، جس طرح نماز جس پہ فرض ہے اس کے اوپر بھی روزہ فرض ہے۔ عقل ہونا، بالغ ہونا، بلوغت، ایڈلٹ اینڈ وائس، یعنی اس کا مطلب دونوں کا ہونا ضروری ہے، عقل اور بالغ ہو اس پر روزہ فرض ہوگا۔ اور پھر تندرست ہونا یہ ضروری ہے، صحت مند ہونا، بیمار کے اوپر
اگر بہت زیادہ بیمار ہے اس شخص پر بھی روزہ نہیں جب تک وہ تندرست نہ ہو جائے، تندرست نہ ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر روزہ ہوگا۔ اسی طرح مقیم کے اوپر ہے، جی مسافر کے اوپر نہیں۔ جیسے اب قصر نماز بھی ہو جاتی ہے، نماز میں بھی بالکل، چھوٹ مل جاتی ہے، جی تو اسی طرح سے اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے اوپر بہتر اگر رکھ سکتا ہے رکھے، جی جی لیکن اس کے اوپر وہ ضروری اور فرض نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سفر سے واپس نہ آ جائے۔ اور سفر وہی ہے جو نماز کے لیے، جو قصر کے لیے جی جتنی مسافت جو درکار ہے اسی قرآن کے اندر اسی آتا ہے نا، جو اگر کوئی مریض ہو یا کوئی سفر کی ہاں حالت کے اندر ہو، مسافر تو جی اس کے لیے بالکل قرآن پاک کے ومن مطابق کان مریضا او علی اور سفر سفر فعدۃ فائدہ من بنا ایام یام اخر، پھر وہ دوسرے دنوں میں اس کی دوسرے قضا دنوں کے کرے، اندر اس کو روزے قضا کرے۔ اس کا مطلب اس کے اوپر بھی نہیں ہے، دوسرے فرض نہیں ہے۔ نہیں، اسی طرح سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو عورت ہے وہ حیض اور نفاس سے اس کا پاک ہونا ضروری پاک ہے۔ ہونا ضروری لہٰذا ایسی عورتیں جو سن رہی ہیں گھروں کے اندر بھی، یہ جو یوٹیوب چینل ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے اس چینل کی، اور بڑا اچھا آپ نے سوال بالکل، کیا۔ اس کے ذریعے جو عورتوں کو مسائل ہیں ان کو بھی ان کا پتہ ہونا ان کو چاہیے۔ پتہ چلنا اب میں نے چاہیے جو تراویح کا وہ بھی ریکارڈ کروایا تھا کہ ان کو نماز تراویح کیسے کہ ادا کریں کیسے عورتیں۔ ادا کریں، اب اس کا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ عورت جب تک حیض اور نفاس سے پاک نہ ہو پاک جائے، نہ اس ہو، کا خون آتا ہے، جی اور اس کے اوپر بھی فرض نہیں ہے نہیں، روزہ۔ جی جب اس سے پاک ہو جائے گی اس کے بعد پھر وہ کرے جی گی، یا اس کے اگر رہ گئے تو بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ جی تو اس حالت میں ان چیزوں پر روزہ نہیں ہے۔ جی جناب، تیسرا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی شرعی عذر کیا ہے؟ ہاں یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے کہ اب شرعی طور پر، مثال کے طور پر اگر کوئی روزہ چھوٹ جاتا ہے جی جی تو اب وہ کن کن چیزوں کی بنا پر وہ روزہ جی وہ چھوڑا جا سکتا ہے، اس پر گناہ اس پر نہیں ہوتا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو روزہ رکھنے کے جو شرعی عذر ہے اس میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے مجبوری۔ مجبوری، جی مجبوری کے تحت جو رخصت ہے، جی جی اب مجبوریاں میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں، جی جیسے مثال کے طور پر کوئی مرض ہے، جی جی اب اگر بیماری کوئی کے لیے اللہ بات، کوئی جی مریض آ جاتا ہے، بیماری کوئی کرونک ڈیزیز ہے بہت جی زیادہ اس کو لاحق ہے، جی اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو وہ روزہ نہیں ہے، تو اس بالکل، کی پھر وہ بعد میں جب صحت یاب ہو جائے گا قضا کرے گا۔ مسافر کے اوپر جی جیسے ہم نے پہلے جی بات کی، پہلے بات کی، اس کا مطلب اس کے اوپر بھی روزہ نہیں ہے، بالکل یہ بھی شرعی عذر ہے۔ شرعی تو عذر، جب تک وہ سفر سے واپس نہ آ جائے اور وہ قصر جیسے میں نے بتایا لازم ہے، اسی طرح سے تو یعنی ایسا جو شرعی مسافر ہے تو اگر جس پر قصر ہے تو وہ اس پر بھی روزہ بھی نہیں ہے، جی تو جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ جی پھر بہت زیادہ کمزور افراد ہوتے ہیں، جی جی لاغر افراد ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں افراد، جی اب جو روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر وہ رکھیں گے تو ان کی ڈیتھ کا اندیشہ ہے، جی جی تو اب سارا دن بھوکا پیاسا رہنا، بالکل، لاغر کمزور جی افراد اور بہت زیادہ بوڑھے افراد ان کے اوپر بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے نا، جی جی اتنا وہ فدیہ ادا کر دیں جی جی اپنے روزوں کا، یا پھر یہ کہ 2 مساکین کو کھانا کھلا دیں، جی صبح صبح شام شام کا سحری و افطاری کا نا افطاری کرا، وہ کروا دیں، ان کے لیے یہ ہے۔ اسی طرح جو عورت ہے اگر حاملہ ہے یا 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا ہوتا دودھ ہے، پلانا اس ہوتا کے اوپر بھی روزہ نہیں ہے، ہے، لہذا یہ بھی شرعی عذر ہے جی کہ جی دودھ پلانے والی یا حاملہ جس کو بچہ ہونے جی والا ہے جی تو ان کے اوپر بھی روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اب جہاد میں اگر کوئی شرکت کرتا ہے جی جی تو جہاد کے لیے مجاہدین، اب جی حضور نے منع کر دیا تھا کہ جو رکھ سکتے ہیں روزہ وہ رکھیں، رکھیں جو نہیں رکھ سکتے نہ رکھیں۔ نہ رکھیں، تو اس طرح اگر کوئی جہاد میں ہے، جیسے اب دیکھیں فلسطین میں ہے، کشمیر میں ہے، لوگ بالکل مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، جی تو ان کے اوپر بھی شرعی طور پر جی وہ روزہ اس میں نہیں آتا۔ لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ مثال کے طور پر یہ ان میں سے جو روزہ رکھ سکتے ہوں، تھوڑی سخت رکھتے ہوں تو وہ رکھیں۔ اگر مثال کے طور پر یہ روزہ نہ بھی رکھیں پھر بھی ان کو ادب یہ ہے کہ یہ بھوکے اگر جتنے دیر رہ سکتے ہیں وہ جی رہیں، رہیں، تاکہ رمضان کا جو ادب ہے نا ادب ہے نا، تو وہ برقرار رہے۔ جی ویسے یہ چیز دین اسلام ادب ہی تو سکھاتا ادب ہے، سکھاتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ جی رام صاحب چوتھا سوال یہ روزہ رکھنے کی نیت کیسے کی جائے؟ ہاں یہ نیت 2 طرح سے ہے، جی اب اس کا جو بڑا گہرا تعلق ہے، ایک ہے رات کو نیت کرنا، جی ایک ہے دن کے وقت نیت دن کے کرنا، وقت، یہ الگ الگ نیت ہے۔ یہ بڑا اچھا آپ نے جی کویشچن کیا۔ اب بعض لوگ میں بلکہ سنتا ہوں نا تو اب جو نیت رات کے وقت کرنی ہوتی ہے وہ لوگ صبح کر رہے ہوتے ہیں، صبح کر رہے ہوتے اور جو صبح کرنی ہوتی ہے وہ رات والی کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ جی تو اس میں 2 طرح سے نیت، اگر رات کو نیت کرنی اس کی اور ہے، وہ میں آپ کو ایکچولی جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ سنا دیتا ہوں کہ نویت بصوم غد للہ تعالی من شہر رمضان۔ اگر رات کو نیت کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت ہاں کر رہا جی ہوں، جیسے ابھی سوم چونکہ رات کو نیت کر جی رہے ہیں تو لہٰذا وہ سونے سے پہلے پہلے تو کل میں روزہ رکھوں گا، تو پھر یہ کہیں گے کہ نویت بصوم غدن، بس غد کہتے ہیں کل کو، کل کہ کل کے روزے کی میں نیت کر رہا ہوں، جی من شہر رمضان، رمضان کے شاید روزے کی۔ یہ تو وہ ہے جی کہ وہ جو کل اگر صبح کے ٹائم کرتے ہیں ہاں جی کہ نویت ان اصوم حاذا اليوم، صبح تو پھر یہ کہیں گے صبح جی کے ٹائم، صبح کے صبح کا آج میں کا دن صبح ہے، کے وقت نیت کر رہا ہوں ہاں ویسے، نویت تو میں نے نیت کی جی جی ان اصوم کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں حاذا اليوم آج کے دن کا روزہ من شہر رمضان، رمضان کے رمضان کے مہینے میں، لہٰذا یہ اس طرح سے جی وہ نیت ہوگی۔ جی جی کیا اس کے اندر دعائیں پڑھنا مسنون یہ ضروری ہے کہ یا بھی کیا کہتے ہیں بندہ ایسے دل کے میں کہہ لے
کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہاں ہوں؟ نہیں، یہ بڑا اچھا کویشچن ہے. اصل بات یہ ہے کہ لوگ اس کو بھی نہیں سمجھتے. جی وہ سمجھتے کہ شاید اب جن کو مثال کے طور پہ یہ یاد نہیں ہے، جی اب وہ نیت دل کے ارادے کا جی نام ہے. اگر انسان دل سے نیت کر جی لیتا ہے کہ میں یہ روزہ رکھوں گا یا میں نے روزہ رکھ لیا ہے، جی تو اس کا نیت پوری ہو گئی. جی یہ ضروری نہیں کہ یہ کہا جائے. جی تو اگر یہ کہہ دیا جائے الفاظ مسنون ہیں، اصل الفاظ اچھی ضرور بات ہے ہیں. جی اور یاد کر لینے چاہیے. لیکن اگر یہ یاد نہیں ہے اور ویسے انسان نے نیت کر لی تو اس کا روزہ ہو گیا. جی بالکل. ماشاء اللہ. دیکھا کہ آپ نے علامہ صاحب نے ہمارے آج کے سوالوں کو جواب کس طرح قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر دین اسلام کے تقاضے کے مطابق جو دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم کے اندر، فضل کے اندر مزید برکت رحمت جو نازل فرمائے. جی آپ کا بھی کوئی کویشچن ہو، کوئی سوال جو کرنا ہو، تو آپ کو جو نمبر دکھائی دے رہا ہے، اس پر جو ہے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ پر اس پر جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں. والسلام.